چلیے عزیز طلبہ، عربی گرامر میں علم صرف کی چلنے والی مشہور کتاب منشعب کا ہم اگلا سبق پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عزیز طلبہ، آج کا سبق شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ آپ نے شروع میں پڑھا کہ ثلاثی مجرد کی دو قسمیں ہیں، ایک مضطرد اور دوسری قسم شاذ۔ تو ہم نے اب تک مضطرد کا بیان پڑھا اور مضطرد کے 5 باب اول نصر ینصر نصرا فهو ناصر، باب دوم ضرب یضرب ضربا فهو ضارب، باب سوم سمع یسمع سمعا فهو سامع، اور باب چہارم فتح یفتح فتحا فهو فاتح، اور باب پنجم کرم یکرم کرما وکرامتا فهو کریم۔ سوائے باب پنجم کے آپ نے ہر ایک مصدر سے، میں نے آپ کو بتایا کہ ہر ایک ثلاثی مجرد کے مصدر سے 5000 تقریباً صیغے آپ نے اس میں نکالنا سیکھے اور آپ نکال لیں گے، اور 5000 صیغوں کا معنی بھی آپ نے الگ الگ جانا، اور تمام گردان کی مکمل تحقیق مع اعتراضات اور جوابات آپ نے سنی اور یاد کی۔ اور اس سے پہلے آپ نے جو اس سے رسالہ جڑا ہوا ہے میزان الصرف، اس میں آپ نے تمام کے بنانے کا قاعدہ مع اعتراضات اور جوابات، ان سب کا معنی آپ نے جان لیا اور پہچان لیا۔ تو اب عزیز طلبہ، ثلاثی مجرد کی دو قسمیں مضطرد شاذ، تو مضطرد کا بیان ہو گیا، اب یہاں سے شاذ کا بیان شروع ہو رہا ہے۔ دیکھیے اب آپ کتاب میں دیکھیں، تو میں شاذ کا بیان شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ یہاں شاذ سے مراد کیا ہے۔ یہاں شاذ سے مراد وہ والا شاذ نہیں ہے جو مردود قسم ہوتی ہے جس کا اعتبار نہیں کیا جاتا، نہیں، بلکہ یہاں شاذ سے جو مراد ہے وہ ابواب مراد ہیں جو قلیل الاستعمال ہیں، یعنی جن کا استعمال کم ہوتا ہے، اس کتاب میں ان کو شاذ کہا ہے۔ ٹھیک سمجھے؟ تو یہاں یہی مراد ہے۔ اور آپ کو بتا دوں کہ آپ نے پڑھا، میں نے آپ کو شروع میں بتایا کہ شاذ کی 3 قسمیں ہیں، تو 3 قسموں میں سے شاذ کی یہاں پر کون سی قسم مراد ہے؟ آپ کہیں گے وہ 3 قسمیں کون سی ہیں، تو آپ آسانی سے جلدی سے سمجھ لیں کہ شاذ کی 3 قسمیں: نمبر 1 موافق قانون مخالف استعمال، نمبر 2 مخالف قانون اور موافق استعمال، اور نمبر 3 مخالف قانون و استعمال۔ آپ کہیں گے کیا مطلب، بات تو سمجھ میں نہیں آئی، میں سمجھاتا ہوں۔ دیکھیے، نمبر 1 شاذ کی قسم ہے موافق قانون اور مخالف استعمال، یعنی قانون کے موافق ہونا اور استعمال کے مخالف ہونا۔ جیسے آپ مثال سے واضح ہو جاتا ہے، جیسے مثال کے طور پر آپ پڑھیں گے سجدہ یسجدو، جو آتا سجدہ کرنا، تو اس سے اسم ظرف جو آتا ہے ویسے جو استعمال ہوتا ہے کیا ہوتا ہے؟ مسجد ہوتا ہے۔ تو مسجد کیا ہے؟ یہ اسم ظرف کا صیغہ ہے، اس کا معنی کیا آتا ہے؟ یعنی سجدہ کرنے کی جگہ۔ ٹھیک سمجھ گئے؟ تو سجدہ یسجدو سے ویسے قانون یہ ہے، قاعدہ یہ ہے کہ مضارع مضموم العین، یعنی یسجدو میں جیم پر ضمہ ہے تو اس کو بولتے ہیں مضارع مضموم العین، تو اس سے اسم ظرف جو ہے وہ عین کے فتح کے ساتھ آتا ہے۔ ٹھیک، یعنی مسجد اس میں ظرف آنا چاہیے تھا، کیا آنا چاہیے تھا؟ مسجد۔ کیوں؟ کیونکہ قاعدہ یہی ہے کہ مضارع مضموم العین کا اس میں ظرف کیا آتا ہے؟ مسجد آتا ہے، تو مسجد آنا چاہیے تھا، لیکن ہم بولتے کیا ہیں؟ مسجد بولتے ہیں، مسجد نہیں بولتے۔ تو مسجد یہ جو ہوا تو یہ قانون کے تو موافق ہوا۔ کیوں؟ کیونکہ قانون یہی ہے، قاعدہ یہی ہے کہ مضارع مضموم العین کا اس میں ظرف عین کے فتح کے ساتھ آتا ہے، مسجد مفعل۔ ٹھیک، تو یہ مسجد آنا چاہیے تھا، تو موافق قانون اور مخالف استعمال، اور یہ استعمال کے مخالف ہے۔ کیوں؟ کیونکہ استعمال جو ہوتا ہے وہ مسجد ہوتا ہے، نہ کہ مسجد۔ ٹھیک، تو پہلی قسم کیا ہوئی؟ موافق قانون اور مخالف استعمال۔ سمجھ گئے؟ یعنی مسجد جو ہے یہ قاعدے اور قانون کے تو موافق ہے لیکن استعمال کے مخالف ہے، کیونکہ استعمال جو ہے وہ مسجد ہوتا ہے۔ تو پہلی قسم موافق قانون اور مخالف استعمال۔ اور شاذ کی دوسری قسم ہے، میں نے آپ کو بتائی مخالف قانون موافق استعمال، الٹا وہی کیا، یعنی سجدہ یسجدو، یسجدو سے اس میں ظرف کیا آنا چاہیے تھا؟ مسجد آنا چاہیے تھا، لیکن ہم استعمال کیا کرتے ہیں؟ مسجد استعمال کرتے ہیں۔ ٹھیک،
تو یہ دوسری قسم کیا؟ مخالف قانون. تو مسجد یہ آتا ہے تو یہ قانون کے مخالف ہے. کیوں؟ اس لیے کہ مسجد قانون کے موافق ہوتا، مسجد آنا چاہیے تھا، لیکن استعمال مسجد ہوا تو یہ قانون کے تو مخالف ہوا لیکن استعمال کے موافق ہوا. تو مخالف قانون موافق استعمال، شاذ کی دوسری قسم. آسان. اور تیسری قسم ہے مخالف قانون و استعمال، دونوں کے، قانون کے بھی مخالف اور استعمال کے بھی مخالف. مثال کے طور پر اسی سے یسجدو سے اس میں ضرب، اگر ہم مسجد کہنے لگے مسجد، تو مسجد جو ہے یہ قانون کے بھی مخالف ہے، استعمال کے بھی مخالف ہے. ٹھیک ہے، تو یہ تیسری قسم جو ہے یہ شاذ مردود کہلاتی ہے، یہ والی قسم مراد نہیں ہوتی ہے. ٹھیک، تو دیکھیے وقت کافی ہو چکا. تو یہ شاذ کی 3 اقسام ہوئیں، اور یہاں پر شاذ سے مراد یہ ہے جو مصدر، جو باب کم استعمال ہوتے ہیں، وہاں یہاں پر مصنف نے ان کو شاذ کہا ہے. ٹھیک ہے، یہاں پر شاذ مردود مراد نہیں ہے. چلیے دیکھیے کتاب میں بیان کر رہے ہیں. اما شاذ آ کے وزن او کم تر آیت آرا سے باب است. رہی قسم جس کا نام شاذ ہے، تو آ کے وزن، جس کے وزن او، اس کے وزن کم تر آیت بہت کم آتے ہیں، آرا سے باب است، تو اس کے 3 باب ہیں. شاذ جس کے وزن کم آتے ہیں تو اس کے 3 باب ہیں. ٹھیک ہے، تو اس کتاب کے اعتبار سے ویسے یہ ہے، لیکن ورنہ تو محققین کے نزدیک ثلاثی مجرد کے صرف 6 باب ہیں، 5 کثیر الاستعمال اور 1 قلیل الاستعمال. لیکن مصنف نے الگ بیان کیا، تو آپ اسی کتاب کے اعتبار سے پڑھیں اور آگے انشاءاللہ آپ تحقیق خود جان لیں گے. ٹھیک ہے، دیکھیے شاذ کا پہلا باب، باب اول، پہلا باب، بر وزن فعل یفعل، فعل یفعل کے وزن پر. یہ کیوں بولا؟ میں نے آپ کو پہلے ہی بتا دیا کہ ماہرین فن صرف نے حرف اصلی اور زائد کو پہچاننے کے لیے فا عین لام کو میزان و معیار قرار دیا ہے، یعنی ترازو قرار دیا ہے کہ اگر آپ کو پہچاننا ہے کہ اس مصدر میں حرف اصلی کتنے ہیں، زائد کتنے ہیں، تو آپ فا عین لام کے مقابلے میں حرف رکھ لیں، جو ان کے مقابلے میں آئیں وہ اصلی ہوں گے اور جو ان کے علاوہ آئیں وہ زائد ہوں گے. اس لیے بولتے ہیں بر وزن فعلا یفعلو. یہی وزن کیوں متعین کیا، یہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ آخرکار اسی وزن کو کیوں متعین کیا. ٹھیک ہے، چلیے آگے دیکھیے. بکسر العین فیہما، ان دونوں میں، عین کے کسرے کے ساتھ. کن دونوں میں؟ تو ہما جو ضمیر ہے یہ لوٹ رہی ہے ماضی اور مضارع. ماضی مضارع کہاں؟ یعنی فاعلہ یفعلو کی طرف لوٹ رہی ہے. دیکھیے انہوں نے کہا ان دونوں میں عین کے کسرے کے ساتھ، تو فاعلہ میں عین ہے، ہاں، تو عین پر کیا ہے؟ کسرہ ہے. ٹھیک، یفعل میں عین ہے، عین پر کیا ہے؟ وہاں پر بھی کسرہ ہے. تو ہاں اس سے مراد وہی ہے، بکسر العین فیہما سے مراد یہی ہے، یعنی فاعل یفعل میں جو عین پر کسرہ ہے وہی کہا انہوں نے ان دونوں میں، یعنی ماضی اور مضارع میں عین کے کسرے کے ساتھ. ٹھیک، چون الحسب والحسبان پنداشتن، جیسے مصدر الحسب والحسبان دونوں مصدر استعمال ہوتے ہیں، معنی آتا ہے پنداشتن، سمجھنا. آپ یہاں پر ایک بات یہ بھی یاد رکھ لیں کہ الحسب والحسبان یعنی حسبان کسرے کے ساتھ جب آتا ہے تو یہ آتا ہے فعیلا یا فعیلو، یعنی ان دونوں میں معنی ماضی مضارع میں عین کے کسرے کے ساتھ، اس کا معنی ہوتا ہے سمجھنا یہی. اور جب یہ ہا کے ضمے کے ساتھ آئے یعنی حسبن اور حسبان آئے تو یہ آئے گا باب علیمہ یا علمو سے، پھر اس کا معنی ہوگا شمار کرنا، حساب کرنا. ٹھیک، اس کا معنی پھر الگ ہوئے گا جو علیمہ یا علمو یعنی سمع یسمع کے وزن پر آئے گا. اوکے، دیکھیے تصریف ہو اس کی گردان. ٹھیک ہے، تصریف کے تعلق سے میں نے سبق نمبر 2 اور 3 میں آپ کو سمجھا دیا اچھے طریقے سے. میں نے کہا کہ اگلا سبق سمجھنا یہ موقوف ہوتا ہے پچھلے اسباق کے سمجھنے پر. ٹھیک، اگر آپ کے پچھلے اسباق تمام اچھے سے یاد ہیں تو اگلا سبق آسانی سے آپ کے سمجھ میں آ جائے گا. لیکن میں نے کہا محنت شرط ہے، اگر آپ شروع سے محنت کریں گے تو آپ ضرور اس کا پھل آپ پائیں گے. ٹھیک ہے، تو تصریف کو تصریف کیوں کہتے ہیں، اس کی لغوی اصطلاحی تعریف کیا ہے. ٹھیک، اور ہو ضمیر، یہ جو تصریف ہو میں ہا ضمیر ہے یہ کدھر لوٹ رہی ہے؟ باب اول کی طرف لوٹ رہی ہے یا مصدر کی طرف لوٹ رہی ہے؟ یہ تمام تحقیق میں نے آپ کو بتا دی. آپ اس لیے میں نے کہا کہ پچھلے اسباق آپ کے یاد کرنا بہت ہی ضروری ہے. اب پہلے میں آپ کو گردان پڑھ کر کے بتا دیتا ہوں، اس کے بعد میں تحقیق اور اعتراضات اور جوابات میں آپ کو بتاتا ہوں. دیکھیے گردان، دیکھیں
حسب يحسب حسبا وحسبانا فهو حاسب وحسب يحسب حسبا وحسبانا فهو محسوب الأمر منه احسب والنهي عنه لا تحسب الظرف منه محسب والآلة منه محسب محسبة محساب وتثنيتهما محسبان محسبان والجمع منهما محاسب ومحاسيب أفعل التفضيل منه أحسب والمؤنث منه حسبا وتثنيتهما أحسبان وحسبيان والجمع منهما أحسبون وأحاسب حسب وحسبيات. تو عزیز طلبہ میں نے آپ کو بتایا کہ اس گردان کو صرف صغیر کہتے ہیں. صرف صغیر اور صرف کبیر کی کیا تعریف ہے اور اس میں کیا اعتراضات اور جوابات تھے وہ سب میں نے آپ کو سبق نمبر 2 اور 3 میں آپ کو اچھے طریقے سے سمجھا دیے. آپ وہاں پر اس کو اچھے طریقے سے یاد کر لیں. ٹھیک, چلیے اب تھوڑا میں آپ کو اشارتاً بتا دیتا ہوں تاکہ آپ کے پھر وہی بات جو پیچھے میں نے آپ کو بتائی تھی وہ آپ کے دوبارہ سے ذہن میں ابھر آئے, کیونکہ آپ پہلی جماعت میں ہیں تو اس لیے آپ کو بار بار بتانا پڑتا ہے. ٹھیک ہے, دیکھیے حسیبہ یحسب, حسیبہ یہ فعل ماضی کا صیغہ ہے, ٹھیک, اور یحسب یہ فعل مضارع معروف کا صیغہ ہے, اور حسبن یہ مصدر ہے. ان سب کا معنی آپ نے ماضی کا معنی کیا لگتا ہے, مضارع کا کیا لگتا ہے, مصدر کا کیا لگتا ہے, سب آپ نے پڑھ لیا ہے نا, تو اس میں دوبارہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن یہاں پر اعتراض یہ تھا کہ حسیبہ ماضی کو پہلے انہوں نے کیوں بیان کیا, یحسب مضارع کو بعد میں کیوں بیان کیا, اور ان دونوں کے بعد مصدر کو کیوں بیان کیا. پہلے مصدر کو بیان کر دیتے چونکہ مصدر سے فعل نکلتا ہے. تو میں نے آپ کو بتا دیا سبق نمبر 2 میں, وہاں پر آپ اچھے طریقے سے سن لیں, لیکن میں صرف اشارتاً آپ کو بتا رہا ہوں تاکہ آپ کے ذہن میں وہ باتیں آ جائیں. ٹھیک, اس کے بعد میں فہو حاسب, تو یہ فا ہوا میں فا کون سا ہے اور ہوا کیوں لے کر یہاں پر آئے. انہوں نے اس میں فاعل سے پہلے فہوا کیوں لے کر آئے, ماضی سے پہلے تو نہیں لے کر کے آئے. فہوا حسیبہ مضارع سے پہلے نہیں لے کر آئے فہوا یا حسیبو, لیکن اس میں فاعل سے پہلے فہوا کیوں لے کر کے آئے, کیوں استعمال کیا, اس کا بیان آپ کو سب کو میں نے سبق نمبر 2 تحقیق بتا دی. اور حسیبہ یہ فعل ماضی مجہول اور یحسب فعل مضارع مجہول کا صیغہ, اور حسبن و حسبانا انہوں نے اب یہاں پر مصدر کو ڈبل کیوں ذکر کر دیا. جب مصدر ذکر کر دیا تو اب ڈبل ذکر کرنے کی ضرورت کیوں آئی, تو یہ سب میں نے آپ کو سبق نمبر 2 3 میں سمجھا دیا. صرف میں اب اشارہ کر رہا ہوں آپ کو تاکہ وہ باتیں آپ کے ذہن میں آ جائیں. فہو محسوب, وہی اعتراض یہاں بھی, فہو کیوں لے کر کے آئے, فا کون سا ہے, ہوا کیوں لائے. ٹھیک, اس کے آگے الامر منہ احسب, الامر من, یہاں پر الامر انہوں نے استعمال کیوں کیا اور الامر کا صلہ من کیوں استعمال کیا. انہوں نے ایسے تو نہیں کہا الماضی من حسب, المضارع من یحسب, المصدر من حسبن, الامر من انہوں نے کیوں کہا, تو یہ بھی یہ سب میں نے آپ کو بتا دیا. اس کے بعد میں والنہی عنہ لا تحسب, تو یہاں پر انہوں نے والنہی کہا, وہی جواب جو الامر پر تھا, لیکن یہاں پر عن صلہ کیوں استعمال کیا, الامر میں من صلہ استعمال کیا منہ, اور یہاں پر عنہ, اس طریقے سے انہوں نے یہاں پر کیوں فرق کیا. تو یہ سب باتیں میں نے آپ کو سبق نمبر 2 3 میں بتائیں. اس کے بعد میں الظرف منہ, وہی اعتراضات جو جوابات وہی الامر منہ میں جو تھے والنہی عن میں. والآلۃ منہ محسب محسبۃ محساب, انہوں نے جب ایک ایک صیغہ استعمال کرتے ہوئے آ رہے تھے تو آلہ کے تینوں صیغے کیوں استعمال کر دیے یہاں پر. ٹھیک, سب آپ اس کی تحقیق سن لیں, یاد کر لیں اچھے طریقے سے. وتثنیتہما محسبان و محسبان, وتثنیتہما ان دونوں کی تثنیہ, ہما یہ کس طرف لوٹ رہے ہیں, کن دونوں کی تثنیہ. تو اس سے پہلے اس میں ظرف کا بیان ہوا اور اس میں آلہ کا, تو پتہ چلا کہ محسبان یہ اس میں ظرف اور محسبان یہ اس میں آلہ کی تثنیہ, اور ہما ضمیر اس میں آلہ اور اس میں ظرفی کی طرف لوٹ رہی ہے. ٹھیک, والجمع منہما, اور ان دونوں کی جمع, یعنی اس میں ظرف اور اس میں آلہ کی جمع. محاسب, یہ محاسب اس میں ظرف کی جمع آتی ہے اور اس میں آلہ کی بھی جمع آتی ہے, اور محاسب یہ صرف اس میں آلہ کی آتی ہے. ٹھیک, کیونکہ میں نے سب یہ بیان ان کے بنانے کا قاعدہ, اس میں فاعل کے, اس میں مفعول کے, اس میں ظرف کا, اس میں آلہ کا, سب آپ کو میزان الصرف میں تحقیق کے ساتھ بتا دیا کہ اس میں میم ہی کیوں اضافہ کیا, میم پر ضمہ ہی کیوں دیا, میم پر فتح ہی کیوں دیا, میم پر کسرہ ہی کیوں دیا, یعنی سب میں نے تحقیق کے ساتھ آپ کو پڑھایا جہاں تک کوشش ہو سکی. ٹھیک, تو آپ بھی اسی طریقے سے یاد کر لیں. اس کے بعد میں افعال تفضیل من احسب والمؤنث من حسبا. ٹھیک, وتثنیتہما, اور ان دونوں کی تثنیہ, کن دونوں کی, یعنی اس میں تفضیل مذکر اور اس میں تفضیل مؤنث کی تثنیہ. احسبان
اس میں تفضیل مذکر کی، اور حسبیان اس میں تفضیل مؤنث کی تثنیہ. والجمع منهما احسبون واحاسب، اور ان دونوں کی جمع، کن دونوں کی؟ یعنی اس میں ظرف مذکر اور اس میں ظرف مؤنث کی جمع. تو احسبون یہ جمع مذکر سالم، اس میں ظرف کی نہ اس میں تفضیل کی، اور احاسب یہ جمع مذکر مکسر ہے، ٹھیک، اس میں تفضیل کی. اور حسبن اور حسبیاتن، یہ حسبن یہ جمع مؤنث مکسر ہے، اس میں تفضیل کی. اور حسبیاتن یہ اور یہ حسبیاتن جمع مؤنث سالم ہے، اس میں تفضیل کی. ٹھیک، تو یہ مکمل تحقیق آپ نے جان لی. اور اس گردان کو ہم پڑھنے سے ہم کو کیا فائدہ ہوتا ہے، کیوں پڑھ رہے ہیں ہم اس کو بار بار، کیوں رٹ رہے ہیں، کیوں یاد کر رہے ہیں، تو یہ سب فوائد میں نے اس کے آپ کے لیے شروع میں ذکر کر دیے. ٹھیک، اس لیے آپ پچھلے اسباق جب تک آپ کے یاد نہیں ہوں گے تو اگلا سبق آپ کو سمجھنا مشکل ہو جائے گا، آپ کو سمجھنا. ٹھیک ہے، اس لیے میں نے بار بار کہا کہ آپ میزان الصرف بھی اچھی طریقے سے یاد کر لیں، اور تمام پچھلے اسباق جتنے ہو چکے ہیں سب یاد کر لیں. ٹھیک ہے، چلیے 5000 صیغے نکالنے سے پہلے اور میں آپ کو بتانے سے پہلے یہ ایک عبارت نیچے ہے، اس کو آپ سمجھ لیں، اس کے بعد میں آپ کو صیغے نکال کر دکھاتا ہوں. دیکھیے بیان کر رہے ہیں، بدا کے صحیح عظیم باب جز حسب یحسب و نعم ینعم دیگر نیام دا است النعم والنعمت خوش عیش سدن. یہاں سے یہ اپنی بات بیان کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ دیکھیے یہ شاذ کا جو پہلا باب ہم نے بیان کیا حسب یحسب، تو کہہ رہے ہیں بدا کے تم جان لو، کہ کیا جان لو؟ کہہ رہے ہیں کہ صحیح عظیم باب اس باب سے، صحیح مطلب یعنی صحیح بولتے ہیں کہ جس کے حرف اصلی میں حرف علت حمزہ اور دو حرف ایک جنس کے نہ ہو، اس کو صحیح بولتے ہیں نا. ہاں، جیسے حسیبہ میں نہ حرف علت ہے نہ حمزہ ہے نہ دو حرف ایک جنس کے ہیں. ہاں، تو وہی کہہ رہے ہیں کہ صحیح جو بھی ہوگا تو اس باب سے جو ہے صحیح حسیبہ یحسب اور نعیمہ ینعم کے علاوہ دوسرا کوئی باب نہیں آتا ہے. صرف صحیح یہ دو ہی باب آتے ہیں، یعنی حسیبہ یحسب اور نعیمہ ینعم، فعل یفعل کے وزن پر صحیح صرف یہی آتے ہیں. باقی معطل وغیرہ آ سکتے ہیں، معطل سے کوئی اعتراض نہیں ہے، صحیح سے صحیح کی بات کر رہے ہیں، صحیح صرف یہی آتے ہیں دو. ٹھیک، دیگر نیام داس دوسرا کوئی بھی نہیں آتا ہے. ارے النعم والنعمت خوش عیش شدن، کہ معنی آتا ہے اس کا خوشحال ہونا. ٹھیک، چلیے باقی معطل آ سکتے ہیں، جیسے آتے ہیں کہ ومیقا دوست رکھنا، وبقا ہلاک ہونا، وطیعا وطی کرنا پائمال کرنا. ٹھیک، یبسا خشک ہونا، ولیہا، کئی سارے اس سے معطل وغیرہ کے آ سکتے ہیں، لیکن صحیح جو ہے صرف دو آتے ہیں. چلیے اب وہی 5000 صیغے جو میں نے آپ کو سبق نمبر 2 اور 3 میں نکالنا سکھائے ہیں، تو اسی طریقے سے آپ اب آسانی سے نکال سکتے ہیں، کیونکہ میں نے آپ کو آسانی سے سمجھا دیا ہے. اور آپ ہو سکے تو اس کو اگر میں اصل میں سامنے پڑھاتا تو آپ کو لکھ کر کے نقشہ بنا کر کے سمجھا دیتا، لیکن اب آپ خود لکھ لیں. سبق نمبر 2 3 4 میں جو میں جس طریقے سے میں نے آپ کو بتایا ہے اس کا آپ نقشہ بنا لیں. پھر آپ کو تاکہ کوئی سا بھی ثلاثی مجرد کا مصدر دے دیا جائے تو آپ آسانی سے اس کو 5000 صیغے اس کے نکال سکیں اور سب کا معنی لگا سکیں، آپ کو دقت محسوس نہ ہو. اب میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ فعل ماضی کے ٹوٹل کتنے صیغے آتے ہیں. میزان الصرف میں کتنے پڑھے آپ نے؟ 336. فعل مضارع کے 156. امر کے ٹوٹل 72. نہیں کے ٹوٹل 72. اس میں فاعل کے کتنے صیغے آتے ہیں؟ 6. اس میں مفعول کے 6. اس میں ظرف کے 3. اس میں اعلیٰ کے صیغے 8. اس میں تفضیل کے کتنے صیغے آتے ہیں؟ 8. ٹھیک، اور 2 مصدر معروف و مجہول اور 2 فعل تعجب کے صیغے. ٹھیک، تو ہاں پہلے آپ انہی جو میزان الصرف میں آپ نے جو صیغے پڑھ لیے ہیں ہر باب سے ہر مصدر سے آپ کو وہ تمام صیغے دہرانے، کیونکہ آپ کو اپنی زبان پر سلاست پیدا کرنی ہے نا، اپنی زبان پر تیزی لانی ہے. ٹھیک، پھر انہی صیغوں میں آپ کو جیسے آپ ضمیر مرفوع متصل ملاتے ہیں، ٹھیک ہے، ملاتے کہ نہیں ملاتے ہیں آپ؟ ضربا ضربا ضربو ضربا ضربتا ضربنا ضربتا ضربتما ضربتم ربتی ربتما ضربتنا ضربتو ضربنا، تو یہ سب یہ جو آپ نے ضربتا ضربتما ضربتم ضربتی یہ کیا ہے؟ یہ ضمیر مرفوع متصل ہی تو ہے. اسی طریقے سے آپ اس میں
ضمیر منصوب متصل بھی ملائیں، تو جب آپ ملائیں گے تو دیکھیے آپ کو سمجھاتا ہوں 5000 صیغے کیسے بنتے ہیں۔ تو پہلے آپ ماضی کے 336 صیغوں کی گردان کر لیں، ماضی مطلق قریب، ماضی بعید، ماضی استمراری، ماضی احتمالی، ماضی تمنائی، ٹھیک ہے، یعنی ماضی مطلق قریب نہیں بلکہ ماضی مطلق الگ اور ماضی قریب الگ، مطلب یہ ہے، ٹھیک۔ تو آپ اس کو گردانیں پہلے، دیکھیے پہلے آپ کو ماضی مطلق مثبت معروف گرداننا ہے، تو دیکھیے پہلے کیا حسیبہ، تو حسیبہ سے گردان کرنی ہے، تو حسیبہ حسیبہ حسیبو حسیبت حسیبتا حسبنا حسبت حسبتما حسبتم حسبتی حسبتما حسبتن حسبتو حسبنا۔ پھر اسی طریقے سے آپ کو ماضی مطلق مثبت مجہول کی گردان کر لینی ہے، آسان ہے، وہی جیسے ہم نے پہلے پیچھے کی تھی، حسیبہ حسیبہ حسیبو حسیبت حسیبتا حسبنا حسبت حسبتما حسبتم حسبتی حسبتما حسبتن حسبتو حسبنا۔ یہ گردان آپ کو کرنا بہت ضروری ہے، کیونکہ اس سے آپ کی زبان پر سلاست آئے گی، تیزی آئے گی، ٹھیک، اور آپ جھٹ سے پہچان لیں گے کہ ہاں یہ وہ صیغہ ہے، اس کی گردان یہ ہے، اس کا معنی یہ ہوگا۔ جب آپ پرفیکٹ ہو جائیں گے تب آپ کو لگے گا کہ ہاں ٹھیک ہے۔ چلیے اب اس کے بعد میں آپ کو کرنی ہے ماضی مطلق منفی معروف کی، ماضی مطلق یعنی اسی پہ صرف شروع میں معروف کے شروع میں ما لگا دینا ہے، تو ما حسبہ ما حسبہ ما حسبو ما حسبت ما حسبتا ما حسبنا ما حسبت ما حسبتما ما حسبتم ما حسبتی ما حسبتما ما حسبتن ما حسبتو ما حسبنا، ٹھیک۔ اسی طریقے سے آپ کو مجہول کی پھر مجہول میں لگانا ہے، یعنی ماضی مطلق منفی مجہول کرنی ہے، تو وہی یعنی ما حسبہ ما حسبہ ما حسبو ما حسبت ما حسبتا ما حسبنا ما حسبت ما حسبتما ما حسبتم ما حسبتی ما حسبتما ما حسبتن ما حسبتو ما حسبنا۔ سمجھ رہے ہیں عزیز طلبہ؟ تو چونکہ اگر میں پھر آپ کو 5000 صیغے نکال کر کے دکھاؤں تو پھر وقت لگے گا، تو جس طریقے سے میں نے آپ کو سبق نمبر 2, 3 میں نکال کر کے دکھائے ہیں آپ آسانی سے کر لیں، اور کوئی بات سمجھ میں نہیں آئے تو آپ بلا جھجک اس کو معلوم کر سکتے ہیں، پوچھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اب اس کے بعد میں آپ کو ماضی قریب کی گردان کرنی ہے، تو بہت آسان، صرف قد لگا دینا ہے، ٹھیک ہے، قد حسبہ قد حسبہ قد حسبو، یہ پوری کر لینی اس طریقے سے۔ پھر آپ کو ماضی قریب مثبت مجہول کرنی ہے، تو پھر قد لگانا مجہول پہ، قد حسبہ قد حسبہ قد حسبو قد حسبت قد، اس طریقے سے مکمل کر لیں گے، بہت آسان۔ اس کے بعد میں جب آپ کو ماضی قریب منفی معروف کرنی ہو تو پھر قد اور ما لگانا ہے، تو قد ما حسبہ قد ما حسبہ قد ما حسبو، اس طریقے سے کر لیں گے۔ ماضی قریب منفی مجہول کریں گے تو پھر وہ شروع میں قد ما لگا کے مجہول سے پہلے قد ما حسبہ قد ما حسبہ قد ما حسبو، اس طریقے سے آپ کر لیں گے۔ پھر آپ کو ماضی بعید کرنی ہے، تو ماضی بعید میں آپ کو معلوم ہے جس طریقے سے صیغہ آتا ویسے ہی کانا میں بھی وہ علامت لانی پڑتی ہے، تو کانا حسبہ کانا حسبہ کانو حسبو، اس طریقے سے مکمل کر لیں گے، بہت آسان، ٹھیک ہے۔ تو پھر ماضی بعید مثبت مجہول اس طریقے سے کانا حسبہ کانا حسبہ، پھر ماضی بعید منفی معروف ما کانا حسبہ ما کانا حسبہ، اس طریقے سے، ٹھیک۔ پھر ماضی بعید منفی مجہول تو ما کانا حسبہ ما کانا حسبہ ما کانو حسبو۔ پھر ماضی استمراری مثبت معروف آپ کو کرنی ہے، ٹھیک ہے، تو ما کانا یحسب ما کانا یحسبانی ما کانو یحسبون، اس طریقے سے پورا کر لینا۔ ماضی استمراری کیا ہے؟ منفی معروف ہے، ماضی استمراری مطلب مثبت معروف کر لیں گے، کانا یحسب کانا یحسبانی، ماضی استمراری مثبت مجہول کر لیں گے، کانا یحسب کانا یحسبانی، ماضی استمراری منفی معروف پھر کریں گے، ما کانا یحسب ما کانا یحسبانی۔ میں نے کہا نا جس طریقے سے میں نے آپ کو سمجھا لیا آپ لکھ لیں، ورنہ آپ کا ذہن الجھن میں پڑ جائے گا، کیا یار کیا گردان، نہیں چھوڑ نہیں دینا، بہت اس کا آپ کو قرآن شریف کا ترجمہ کرنا، حدیث مبارکہ ترجمہ کرنا، عربی اجرا کرنا، عربی ترکیب کرنا، عربی بولنا، اس سب میں علم صرف کا بہت دخل ہے۔ تو جب تک آپ صیغوں کی شناخت نہیں کریں گے، جب سے آپ کا گردان نہیں آئے گی، آپ کو معلوم نہیں ہوگا کہ یہ کس بحث سے صیغہ تعلق رکھتا ہے، اس کا معنی کیا ہوگا، مجہول والا ہوگا معروف والا ہوگا، کس طریقے سے گردان ہوگی، تو آپ جو ہے پرفیکٹ نہیں ہو پائیں گے، ٹھیک ہے۔ جب آپ یاد کر لیں گے، آپ کے تمام یہ ذہن میں آ جائے گا، اس کو اچھے طریقے سے سمجھ لیں گے، تو اس کا فائدہ آپ خود محسوس کریں گے انشاءاللہ عز و جل، ٹھیک ہے نا۔ پھر آپ ماضی استمراری کر لیں گے، پھر ماضی احتمالی لعلما لگا کے، ٹھیک، پھر ماضی تمنائی لیتما لگا کے گردان کر لیں گے۔ کچھ نہیں، صیغہ وہی رکھنا، صرف معروف اور مجہول بدلنا، باقی علامت لگانی ماضی احتمالی کی لعلما، ماضی تمنائی کی لیتما، ماضی استمراری کی کانا، ماضی قریب کی قد، ٹھیک، یہ بس لگانی ہے آپ کو۔ اس کے بعد میں جو میں نے آپ کو سمجھایا کہ آپ کو پھر
جو ہے ضمیر جیسے آپ نے مرفوع متصل ملائی ہے، اسی طریقے سے آپ کو ضمیر منصوب متصل بھی ملانی ہے۔ آپ کہیں گے وہ کیسے ملانی ہے؟ تو دیکھیے میں آپ کو آسانی سے سمجھا دوں۔ تو میں نے پہلے بتایا تھا کہ دیکھیے ماضی مطلق گردان میں ایک میں کتنے صیغے آتے ہیں؟ 14 صیغے آتے ہیں، ٹھیک ہے، اور ضمیریں غائب کی 6، حاضر کی 6، 2 متکلم کی 6 اور 6 12 اور 2 14، 14 ہی کیا ہے؟ ضمیریں آئیں گی، ٹھیک ہے۔ تو پہلے دیکھیے میں آپ کو تو ایک صیغے میں ہمیں 6 ضمیریں ملانی ہیں، اور ہیں کتنے صیغے؟ 14۔ تو 6 پہلے ہمیں صرف غائب کی ملانی ہے، ابھی کیونکہ غائب کی 6 نا، یعنی غائب کی آئے گی، یعنی واحد مذکر غائب، واحد مؤنث غائب، تثنیہ مذکر غائب، تثنیہ مؤنث غائب، جمع مذکر غائب، جمع مؤنث غائب، ہوئی نہیں ہوئی 6، ٹھیک۔ لیکن تثنیہ کے لیے ایک ہی ضمیر آتی، ہما، وہ ایک ہی رہے گی، تو ٹوٹل ہمیں ایک صیغے میں 5 ملانی ہے۔ تو 14 میں جب ہم 5 ملائیں گے تو ٹوٹل کتنے صیغے بن جائیں گے؟ 70 یہ بن جائیں گے، صرف ابھی غائب کی ملائیں گے تو۔ پھر حاضر کی ملائیں گے تو 40 صیغے وہ بنیں گے، پھر متکلم کی ملائیں گے تو 24 وہ بنیں گے۔ اس طریقے سے ایک گردان سے 134 صیغے ہم نکالیں گے۔ تو جب ہم ایک گردان سے 134 صیغے نکالیں گے اور ماضی کے 336 صیغے ہیں، 24 گردانیں ہیں، تو ٹوٹل ہمارے 3000 سے زائد صیغے بن جائیں گے۔ کیسے نکالنا ہے دیکھیے، مثال کے طور حسبہ ہے، حسبہ پہلا صیغہ، تو حسبہ میں ملانا ہمیں پہلے کیا؟ واحد مذکر غائب کی، تو حسبہ ہو، ٹھیک، اس نے اس کو سمجھا، اس کو یعنی کسی تقریر کو، کتاب کو، بات کو، کچھ بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک۔ تو اردو کا بہت لمبا مفہوم ہم ایک عربی کے ایک صیغے میں پیوست کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس ایک مذکر نے اس ایک مذکر کو سمجھا۔ اب یہ ہو ضمیر کس طرف بھی لٹا سکتے ہیں، کتاب کی طرف، تقریر کی طرف، بات کی طرف، کس طرف بھی، ٹھیک۔ ہاں، پھر ہمیں بولنا کہ اس ایک مذکر نے اس ایک مؤنث کو سمجھا، مؤنث کی طرف لٹانی ہو تو، ٹھیک ہے، تو حسبہا، دیکھیے ایک ہی صیغہ رہے گا بھی۔ پھر اس ایک مذکر نے ان تمام کو سمجھا تو حسبہم، پھر اس ایک مذکر نے ان 2 مؤنث یا ان 2 مذکروں کو سمجھا تو حسبہما، اس ایک مذکر نے ان تمام مؤنثوں کو سمجھا تو حسبہن۔ تو دیکھیے ایک ہی صیغے میں حسبہو، حسبہا، حسبہم، حسبہما، حسبہن، دیکھیے ایک ہی صیغے میں ہم نے 5 ضمیریں ملائی نہیں ملائیں، تو ہم ضمیر کس طرف بھی لٹا سکتے ہیں، مذکر یا مؤنث کی طرف لٹا دیں گے جو جہاں بات چلتی ہوگی۔ تو ہمارے اردو کا بہت لمبا مفہوم ایک صیغے میں پیوست ہو سکتا ہے۔ اسی طریقے سے پھر اگلا صیغہ ہے تثنیہ کا، حسبا، تو اب ہمیں حسباہو، ان 2 مذکروں نے اس ایک مذکر کو سمجھا یا اس ایک بات کو سمجھا، تو حسباہو، حسباہا، حسباہم، حسباہما، حسباہن۔ دیکھیے اس طریقے سے ملائیں گے تو ہوگا نہیں ہوگا، یعنی ان 2 مذکروں نے ان تمام کو سمجھا، ان 2 مذکروں نے ان تمام مؤنثوں کو سمجھا، ان تمام مذکروں کو سمجھا، ان 2 مذکروں کو سمجھا، ان 2 مؤنثوں کو سمجھا۔ تو دیکھیے اردو کا کتنا لمبا مفہوم ایک صیغے میں پیوست ہو رہا کہ نہیں ہو رہا ہے، سمجھنے کی کوشش کریں۔ اس کے بعد میں جمع کا صیغہ حسبو، تو ہم اس میں ملائیں گے تو حسبوہو، حسبوہا، حسبوہم، حسبوہما، حسبوہن۔ تو دیکھیے ان تمام مذکروں نے سمجھا اس ایک مذکر کو، ان تمام مذکروں نے اس ایک مؤنث کو سمجھا، ان تمام مذکروں نے ان تمام مذکروں کو سمجھا، تو حسبوہم۔ تو دیکھیے کتنا لمبا مفہوم ہو رہا کہ نہیں ہو رہا پیوست ایک صیغے میں۔ تو اس طریقے سے جب ہم گردان کریں گے، ابھی ہم غائب کی ملا رہے ہیں، غائب کی ملانے کے بعد میں پھر ہم ملائیں گے حاضر کی، تو یہ تو میں نے آپ کو طریقہ بتا دیا، اس طریقے سے آپ ملا لینا، ٹھیک۔ پھر آپ حاضر کی ملائیں گے تو حسبکا، حسبکی، حسبکما، حسبکم، حسبکن۔ تو حسبکا، تو اس ایک مذکر نے تجھ کو سمجھا، ٹھیک۔ حسبکی، اس ایک مذکر نے تجھ ایک مؤنث کو سمجھا، سمجھ رہے ہیں؟ ہاں، یا اس کا جو میں نے آپ کو دوسرا معنی بتایا تھا، جب دوسرے باب سے پڑھیں گے تو اس کا شمار کرنا بھی آتا ہے، ٹھیک ہے، حساب کرنا بھی آتا ہے۔ تو اب اس نے تجھ مؤنث کو، تم کو، سب کو شمار کیا یا تجھ کو سمجھا، کچھ بھی آپ بول سکتے ہیں یہاں پر، یعنی جس طریقے سے استعمال ہوگا۔ اس کے بعد میں ایسے حسبکم، اس ایک مذکر نے تم تمام کو، تم تمام مذکروں کو سمجھا، ٹھیک، یا شمار کیا یا تم سب کا حساب لگایا، یہ سب ہو سکتا ہے۔ حسبکن، اس ایک مذکر نے تم تمام مؤنثوں کو سمجھا۔
تو دیکھیے میں نے کہا نا اسی طریقے سے جو آپ ملا لیں گے پھر تثنیہ میں ملائیں گے تو حسبا کا حسبا کی حسبا کما حسبا کم حسبا کننا، پھر حسبو کا حسبو، ہاں حسبو کا حسبو کی حسبو کما حسبو کم حسبو کننا، اس طریقے سے پھر آپ حسبت کی حسبت کا حسبت کما حسبت کم حسبت کننا حسبت، اس طریقے سے آپ مکمل ہر ایک صیغے میں جب ملائیں گے 5 غائب کے، پھر حاضر کے، پھر متکلم کے ملائیں گے اسی طریقے سے آپ، تو یہ ٹوٹل ہمارے فعل ماضی کے میں نے بتایا نا 336 صیغے ہیں، ہر ایک صیغے میں 5 ملائیں گے، 5 ضمیریں، 6 ضمیر غائب کی، 6 حاضر کی، ٹھیک، لیکن حاضر کے صیغوں میں حاضر کی نہیں ملیں گی، یہ بھی بات یاد رکھیں، ٹھیک ہے، جیسے حسبتا ہے تو حسبتا کا نہیں کہیں گے، حسبتا کا حسبتا کی نہیں بولیں گے، تو نے تجھ کو سمجھا، تو نے تجھ کو شمار کے، نہیں، یہ غلط، تو حاضر کے صیغوں میں حاضر کی ضمیریں نہیں ملائیں گے، باقی میں تمام ضمائریں ہم ملائیں گے، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے پھر متکلم کی ملائیں گے، حسبنا حسبنی، اس نے ہم کو سمجھا، اس نے مجھ کو سمجھا، حسبانا حسبانی، ان دونوں نے ہم کو سمجھا، ان دونوں نے مجھ کو سمجھا، تو اس طریقے سے آپ ترجمہ کر لیں گے، سمجھ رہے نہیں؟ اس کے بعد میں پھر آپ فعل ماضی کے تمام صیغوں سے جب کر لیں گے، ایسی ماضی قریب سے، پھر ماضی بعید سے، ماضی استمراری سے، ماضی احتمالی میں ملائیں گے، سب میں ملانی ہے، پھر فعل مضارع کے صیغے میں آ جائیے، جب فعل مضارع کے صیغے میں آئیں گے اس میں ملائیں گے آپ یحسبہ یحسبہا یحسبہم یحسبہما یحسبہن، وہ ایک مذکر اس ایک مذکر کو سمجھتا ہے، سمجھے گا، وہ ایک مذکر ان تمام مؤنثوں کو سمجھتا ہے، سمجھے گا، تو دیکھیے ٹھیک ہے، پھر آپ ایسے ہی اس میں ملائیں گے یحسبانہا یحسبانہ یحسبانہما یحسبانہم یحسبانہن، تو پھر آپ تثنیہ میں ملائیں گے، پھر جمع میں ملائیں گے، تو اسی طریقے سے آپ مضارع میں ملائیں گے، ٹھیک ہے نا۔ پھر مضارع میں لام بلند نفی جہت بلم میں ملائیں گے، ٹھیک ہے، اور اس سے پہلے نفی تاکید بلند میں ملائیں گے، پھر لام تاکید بنو تاکید ثقیلہ میں ملائیں گے، خفیفہ میں ملائیں گے، جس طریقے سے میں نے آپ کو سبق نمبر 2 3 میں ملا کر کے دکھائی ہیں، عزیز طلبہ آپ اسی طریقے سے ملا لیں، کیونکہ وقت اس طریقے سے بہت ہو چکا، اور آپ کو کوئی بات سمجھ میں نہیں آئے تو آپ پوچھ لیں، معلوم کر لیں، لیکن آپ سمجھنے کی کوشش کریں، ٹھیک ہے۔ امید کرتا ہوں آپ اچھے سے سمجھ گئے ہوں گے۔ چلیے صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔